بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ یہ سورہ بلد ہے اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے قبل مکی زندگی جو صورت نازل کی گئی ان میں سے یہ صورت بھی ہے۔ اور اس صورت کو سورہ بلد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی ہی آیت میں بلد کا لفظ آیا، لا اقسم بهذا البلد، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ بلد ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے اس صورت کی ابتدا میں قسم کھائی ہے، 3 قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم ہے لا اقسم بهذا البلد، دوسری قسم وانت حل بهذا البلد، تیسری قسم ہے ووالد وما ولد، 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم ہے لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہ قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں ابتدا کے اندر لا ہے۔ اگر دیکھا جائے عربی زبان سے واقف نہ ہو انسان تو ترجمہ کیا ہے؟ لا اقسمو، میں نہیں قسم کھاتا اس شہر کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا رہا ہے کسی چیز ثابت کرنے کی، لیکن اگر انسان عربی زبان سے واقف نہ ہو ایسے دیکھے گا ترجمہ کیا کرے گا؟ میں نہیں قسم کھاتا اس شہر کی، بالکل مفہوم الٹ جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، ایسے قرآن پاک میں بہت سارے مقام ہیں۔ تو چونکہ عربی زبان قرآن جو نازل ہوا ہے عربی زبان میں بلسان عربی مبین ہے۔ عرب کا یہ دستور ہے کہ جب انسان کوئی قسم کھانا چاہتا ہے تو پہلے لا کہتا ہے، اس کے بعد لا واللہ، یہاں دیکھیں آج لا واللہ لا واللہ العظیم، حالانکہ قسم کھا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لا ایک کلام کو زینت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہیں، اور واقعی واللہ العظیم میں جتنا پاور نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوشنما جملہ اور پاور کس میں محسوس ہوتا ہے؟ لا واللہ العظیم۔ تو عربی زبان کا یہ دستور تھا، اہل عرب کی جو بول چال تھی اس میں قسم کھاتے تو اس کے پہلے لا استعمال کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس لہجے اور اس اصطلاح کو اور کیا کہتے ہیں جو تقیہ کلام تھا اس کو باقی رکھا۔ اور میں نے کہا آج تک زبان پر جاری رہتا لا واللہ لا واللہ۔ دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے لا کا، جیسے بہت سارے اہل علم کا خیال یہ بھی ہے کہ لا کے معنی آتے ہیں نہیں، جب اقسمو یعنی قسم کھانے کے پہلے
لا استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے قسم کھا کر کے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے، دنیا کے لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے اس کی نفی کرتا ہے، نہیں تمہاری سوچ غلط ہے، اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا کے کہتا ہوں بات اصل میں ایسی ہے۔ یعنی جو ان کا نظریہ، جو باطل اہل باطل کی سوچ ہوتی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ انکار کر، نہیں ایسی بات نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو، بات یہ ہے جو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی قسم کھائی ہے بہا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس بلد کی۔ بلد سے مراد مکۃ المکرمہ ہے، جیسے کہ اس سے پہلے سورت گزر چکی ہے، سورہ 3، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بلد امین کی قسم۔ ایک قرآن میں دوسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں بلد امین اور بلد حرام، مکۃ المکرمہ۔ مکۃ المکرمہ کے بہت سارے نام ہیں، مکہ ہے، القریٰ ہے، القریٰ ہے، اسی طرح سے بلد حرام ہے، بلد امین ہے، بکہ ہے، بہت سارے نام مکۃ المکرمہ کے عربی زبان میں موجود ہیں۔ تو رب العالمین نے بلد حرام کی، شہر مکہ کی قسم کھائی۔ دوسری قسم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور قسم کھا رہے ہیں چونکہ ابھی آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ 2 مرتبہ قسم کھائی گی، ایک مرتبہ صرف بلد حرام کی، نمبر 2 آپ وہاں مکے میں موجود تھے، آپ کے وہاں پیدا ہونے اور آپ کے وہاں رہنے، وہیں آپ پر وحی نازل ہوئی، وہیں آپ کو اللہ نے رسول و پیغمبر بنایا، اور وہیں سے آپ نے اسلام کی دعوت کا اعلان کیا، وہیں آپ پر وحی کی ابتدا ہوئی، قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ کا جو وجود یہاں ہے اس کی بھی ہم قسم کھا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نور علی نور۔ ایک تو مکہ ویسے ہی بلد امین، بلد حرام محترم، اور دوسرے آپ کا یہاں وجود جو ہے، آپ کے یہاں پیدا ہونا، آپ کا یہاں مقیم رہنا، اور یہیں آپ کو رسالت اور نبوت سے نوازا جانا، یہ مکہ کے اندر اور دگنی فضیلت پیدا کرتی ہے۔ تو گویا کہ آپ کے وجود کے اللہ نے قسم کھائی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ یہاں موجود ہیں۔ دوسرا معنی اس آیت کا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا یہ معنی کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ حلال کیا جانے والا ہے، قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جو آپ کے لیے آئندہ حلال کیا جانے والا ہے۔ اصل میں ہلن یہاں کا جو لفظ آیا ہوا ہے اس کی اصل کیا ہے؟ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں اور دونوں سے ہل بن جاتے ہیں۔ ایک ہے حلول، کیا؟ حلول، حلول سے ہل، اور ایک ہے حلال، حلال اور حلول، دونوں کے 2 معنی ہیں۔ حلول کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانا، کسی چیز میں داخل ہو جانا، کسی چیز میں سرایت کر جانا۔ جیسے ہمارے ہندو پاک کے اندر عقیدہ ہے حلولیوں کا، بھائی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ان میں حلول کر دیا، جو آج وحدت الوجود کا عقیدہ پیدا، حلول عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اس میں شامل۔ انسان گلاس میں پانی پی رہا ہے اور اس میں نمک ڈال کر کے ذرا سا نمکین ملا رہا ہے، چمچہ چلا رہا ہے،
اور کہتا بس میں نہیں کہہ سکتا کہ اوپر والے کو کہوں یا اس کو کہوں، ہم تو فیصلہ کرنے مجبور ہیں، کیوں؟ اوپر ہے تو عرش میں حلول ہے، اور یہاں ہے تو ہمارے گلاس کے پانی میں حلول ہے۔ یہ وحدت الوجود کے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے، اور جس کی آج دنیا میں بڑی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ ابھی تو ایک صاحب منار پاکستانی کو گھما رہے ہیں، ابھی وحدت الوجود کا مسئلہ سمجھانے کے لیے کس کو گھما رہے ہیں؟ منار پاکستان کو۔ بس یہ سمجھ لو آگ کا بگولہ ہے، اور یہ ہے، اور یہ منار پاکستان ہے، یہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ ارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو ہے اور نہیں کیا ہے وہ۔ پاکستان بننے کے بعد ٹھیکہ دیا گیا، کمپنی نے بنایا، اتنے دن میں تیار ہوا، منار پاکستان دنیا میں عام ہو گیا، اور ابھی ہے یا نہیں، سارا مسئلہ وہیں دوڑ دھوپ کر کے آ رہا ہے۔ حلول کا مطلب یہ ہوتا ہے داخل ہو جانا۔ تو اگر یہاں وَأَنْتَ حِلٌّ، یہ جو لفظ آیا حلول کا معنی لیا جائے تو ترجمہ ہوگا کہ آپ یہاں اس شہر میں موجود ہیں، یعنی آپ کے رہنے سے، اور ہم آپ کی قسم کھاتے ہیں، اور مکہ المکرمہ کی اور فضیلت اور شرف و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اگر اس کو لیا جائے حلال سے حل، حلال و حرام جو ہے، تو وہاں حلال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جائز ہونا۔ تو اب یہاں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یہ دوسرا معنی ہوگا۔ اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں، آپ کے لیے شہر حلال کیا جانے والا ہے۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کا وہ بلد حرام یعنی حرمت والا مکہ المکرمہ کو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ نے بنایا، تو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کی، اور مکہ المکرمہ کے چاروں طرف جبرائیل امین کے ذریعے ابراہیم کو دکھلا دیا گیا، ایک حد قائم کر دے گی جن کو کہا تھا حدود حرم۔ یہ حدود حرم جو ہے یہ من جانب اللہ مقرر کی گئی ہے، یا کسی طرف زیادہ ہے کسی طرف کم ہے، یہ اس طرح سے حدود حرم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بلد حرام بنا کر کے عزت دی کہ کسی کا وہاں قتل کرنا، ظلم زیادتی کرنا، وہاں کے درختوں کو کاٹنا، وہاں کسی جانور کا شکار کرنا، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی۔ وہاں کوئی یہ ساری چیزیں حلال نہیں ہیں۔ آپ کسی جانور کو بھی، اللہ یہ کہ آپ نے شیر ہو، چیتا ہو، چوہا ہو، سانپ ہو، بچھو، 5 قسم کے جانور ہیں، وہ حرم میں بھی نظر آ جائیں تو اس کو مار ڈالا جائے گا۔ لیکن ان 5 جانوروں کے علاوہ کوئی جانور آپ کو نظر آ جائے نہیں مارا جائے گا، چونکہ حرم کے اندر ہے۔ اور اس وقت سے یہ حرمت عرب کے اندر بہت ہی سختی کے ساتھ پڑتی تھی، بڑی پابندی ہوتی تھی، یہاں تک کہ کوئی آدمی حرم کے اندر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا، اس سے پوچھتا نہیں تھا، انتظار کرتا کہ حرم کے باہر جائے گا تب نہیں چھوڑیں گے، لیکن حرم میں رہ کر کے اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا، کیوں؟ سمجھتا تھا کہ حرم کی توہین، اس قدر اس کی حرمت اور عزت کا اہتمام ہوتا تھا اسلام نے آ کر کے، اور اس میں تاکید کی۔ لیکن ایک دن اللہ نے یہاں جو قسم کھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ شہر ایک دن ہم حلال کر دیں گے۔ جس دن مکہ فتح ہوا ہجرت کے 8ویں سال ماہ رمضان میں، آپ جب 10,000 کی فوج لے کر کے مکے کی چاروں طرف گلیوں سے، سارے راستوں سے اچانک مکے پر آپ نے چڑھائی کر دی، کفار ہتھیار ڈال چکے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دن کی خاطر کعبہ حرم کو اس کی حرمت جو تھی اٹھا لیا اور آپ کے لیے حلال کر، آپ جس کو چاہیں کریں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی حرمت قائم کی،
اول یوم سے لے کر کے اب قیامت تک اللہ کے رسول نے فرمایا ہم سے پہلے اللہ نے کسی کے لیے حلال نہیں کیا یہاں قتال کرنا، اور نہ ہمارے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ صرف ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاطر حلال کیا، جس دن آپ مکے پر چڑھائی کیے اللہ تعالیٰ نے کہا اجازت دے دی، اب یہاں اگر یہ قتل و قتال کرے تو آپ کے لیے اس وقت سب کچھ ہم نے جائز کر دیا ہے، اب یہ کوئی پابندی آپ کے لیے ہم نے نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے چند شیطانوں کے آپ نے گردن بھی مارے، وہی پکڑ کر کے مارا، جن میں ایک شیطان تھا عبداللہ ابن خطل، بڑا بدماش تھا، اس نبی علیہ السلام اور ازواج مطہرات کے متعلق یہ غزلیں بنا بنا کر کے توہین کرتا ہوا پھرتا تھا، بہت حرام زدگی کی تھی اس نے، بہت بدماش تھا اور بڑا ظلم کیا تھا، باغی تھا۔ جب نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو یہ سوچا کہ باہر یہ لوگ ٹہلے، آ کر کے کعبہ کا تا پکڑ کے اندر چھپ گیا کہ اب یہاں تو گردن نہیں ماری جائے گی، اور 3 اور تھے، 4 ظالم تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پکڑو اس کو قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آج ایک دن کے لیے ہمارے خاطر بلد حرام کو حلال کر دیا۔ اللہ نے قسم کھائی تھی آپ پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا آپ کو اس طرح سے ہم فتوحات عطا کریں گے، اور یہ جو آج آپ پر ظلم کر رہے ہیں ایک دن اسی حرم کو آپ کے لیے ہم حلال قرار دے دیں گے۔ سورت نازل ہوئی تھی تو اللہ نے وعدہ کیا، اور ہجرت کے 8ویں سال اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرما دیا میں تم لوگوں سے کہہ دیتا ہوں آج میرے ہی لیے حلال کیا ہے اللہ نے، اس سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں کیا، اس کے ہمارے بعد بھی نہیں کرے گا۔ اور تم لوگوں کو اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی شخص کہے بھائی حدیث کے اندر آیا ہے اللہ کے رسول نے بھی یہاں جنگ کی تھی، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں اس لیے ہمیں بھی جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ میں نہیں، ہم سے پہلے کسی نبی کے لیے بھی اللہ نے جائز نہیں کرا دیا تھا، اور صرف ہمارے لیے ایک دن کی خاطر حلال کیا ہے، یہ قسم ہے۔ اور ایک تیسرا معنی اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ بیان کیا جا رہا ہے قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کے اندر آپ کو حلال کرا دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کفار مکہ کی سرزنش کی جا رہی ہے، اے مکے کے کافروں تم کس قدر بد دماغ ہو گئے ہو، ایک طرف عقیدہ رکھتے ہو کہ حرم ہے، یہاں کسی جانور کو بھی چھیڑیں گے نہیں، کسی پرندے کو بھی نہیں ماریں گے، شکار بھی نہیں کھیلیں گے، اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں بدلہ لیں گے، قتل کریں گے۔ اتنے بڑے بڑے مجرموں کو تو کفار مکہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ کتنی بیوقوف یہ قوم ہے، جانور کے مارنے میں تو سمجھتے ہیں کعبہ کی توہین حرم کی بے حرمتی ہے، اور آپ جیسے ہمارے رسول کو یہ ستاتے ہیں، تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قتل کرنے، یہ اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی اپنی قوم کی بات ذرا بیوقوفی بد دماغی دیکھیں، رسول اللہ کا قتل تو حلال، اور پرندوں کا شکار کھیلنا ان کے لیے حرام۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ تیسری چیز جس کی اللہ نے قسم کھائی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی۔ قرآن پاک میں ہی ایک جگہ ہے جہاں والد کی اور اولاد کی قسم کھائی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام اور اولاد سے مراد قیامت تک آنے والی، تو گویا کہ آدم اور آدم کی پوری نسل کی اللہ نے قسم کھائی والد وما۔ نمبر 2، والد سے مراد آدم نہیں بلکہ ہر باپ اور ہر اولاد، سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ یہ 3 چیزوں کی قسم، 3 مرتبہ قسم کھائی، اور کس بات پر قسم کھائی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان پیدا کیا گیا ہے بڑی مشقتوں میں،
कबद। कबद के कई माने बयान किए गए हैं, एक माना तो यही है, कबद से मुराद मशक्कत, मशक्कत ही मशक्कत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इंसान माँ के पेट में जब आता है उस वक्त से लेकर के जब तक जन्नत जहन्नम में न पहुंच जाए मशक्कत ही मशक्कत है। कहते हैं कि वो मशक्कत ही मशक्कत, माँ के पेट में वो भी मशक्कत, वलादत हुई वो भी मशक्कत, पैदा होने के बाद चार बिस्तर पर पड़ा हुआ है हगने मूतने के लिए वो भी मशक्कत मुसीबत सबके लिए बना हुआ है, दूध पी रहा है वो भी मशक्कत। इस जमाने में पहले तो चलो भाई फ्री में दूध मिल जाता था, माँ पिलाते या गाय या जानवर के लिए लिया जाता था, और अब तो हॉस्पिटल से आते के पहले डॉक्टर लिख देता है भाई इसके अंदर फला विटामिन है, फला विटामिन है, 3 महीने तक इसको पिलाना, फिर 3 महीने के बाद 6 महीने तक इसको पिलाना, फिर 6 से लेकर के 1 साल तक इसको चले। एक खर्चे और बजट का चक्कर ये भी चलाया है। हमारे और आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये गरीब इंसान के लिए कितनी मुश्किल है वो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मशक्कत ही मशक्कत है। फिर जरा बड़ा हो गया तो अब दूसरी मशक्कत, गरीब है तो बेचारा सोचता है कि मेहनत मजदूरी कैसे पेट पाले, और अगर सेठ साहब है तो सोचते हैं कारोबार कैसे चलता रहे। वो अपने कारोबार में तकलीफ है, मशक्कत उठा रहे हो बेचारा अपनी रोटी। कहते हैं पूरी जिंदगी देख डालो माँ के पेट से लेकर के क़यामत तक इंसान मशक्कत ही मशक्कत में पैदा किया गया है। इसलिए आप देख लें हर वक्त इंसान के ऊपर कोई ना कोई चीज रहती। एक गरीब बेचारा का रोजी रोटी के लिए परेशान है तो सेठ साहब जो बीमारी ही से परेशान है, वो बेचारा तो कहीं से भी खुश, और जो अपना इस दुकान से पैराडोल खरीदा हुआ सब ठीक है, और सेठ साहब उनके लिए कितनी परेशानी। ठीक है रोजी रोटी से कोई परेशान नहीं है, लेकिन 50 फैमिली डॉक्टर इन्होंने अपने पाल रखे हैं। बीवी को ये डॉक्टर पसंद नहीं, बेटी को नहीं पसंद है, तो बहू को नहीं पसंद है, तो अपने को वो पसंद नहीं। क्या करें? किस कदर अब्दुल्ला इब्न अल्लाहु अकबर 1450 साल पहले जो आयत की तफसीर करें, आज सर अपनी आंखों से देखें, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। ऐ लोगों ये ना समझो कि दुनिया बड़े आराम की जगह है। कुल्ली तौर पर अगर इंसान को सुकून मिलेगा तो कहां? जन्नत ही में। उसके अलावा इंसान को कहीं सुकून नसीब नहीं, किसी न किसी एतबार से परेशान जरूर है। यार इमारात के बहुत बड़े आदमी है, आप लोग जानते हैं। एक दिन हमसे कहे शेख साहब फला डॉक्टर से मिला देते हैं। मैंने मिलाया तो डॉक्टर ने पूछा कितनी बीमारी, तो गिनाना शुरू कर दिए। 35 साल से यहाँ दर्द है, और 15 साल से यहाँ दर्द है, 26 साल से ये दर्द है, इतनी बीमारी बयान की। तो डॉक्टर ने कहा कम से कम एक आध बीमारी बताए ताकि सोच के पहले नुस्खा तो तजवीज़ करें। मैंने कहा जरा देखो, इंसान के पास कहते हैं दौलत इतनी कि हम उसको भी नहीं याद कितनी दौलत हमारे पास है, लेकिन हर एतबार से इंसान अगर सुकून पर है, राहत में है, तो लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। आपको तो सिर्फ सर में दर्द होगा चले गए, और वो पता चला वहां पे बैठे देख रहा हूं, मालूम पड़ता है एड़ी से लेकर के चोटी तक जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जहां 2-3 बीमारियां ना हो। कौन सा सुकून है भाई? लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। इंसान को हमने मशक्कत ही मशक्कत में पैदा किया, और बाद लोगों ने कबद का माना मशक्कत नहीं बल्कि इस्तिकामत लिया है। वो भी बड़ा प्यारा। इंसान पर अल्लाह ताला अपना बहुत बड़ा एहसान जतला रहा है। मशक्कत नहीं, ये तो हम लोगों ने किया है। और बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ कबद का एक माना और किया है, क्या? इस्तिकामत। इस्तिकामत का बहुत सारे मुफस्सिरीन ने कहा कि इंसान पर अल्लाह ताला अपना इनाम जतला रहा है कि एक ही मखलूक इंसान है, कसम याद रखो हमने तुमको सीधा पैदा किया है, सीधा पैदा किया, और तुम्हारे ही लिए हमने सिराते मुस्तकीम भी रखी है। कहते हैं कि सिर्फ इंसान
ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے، کہتے ہیں انسان ہی ایک مخلوق ہے، وہی اپنے سر کے بل سیدھا رہتا ہے اکثر اوقات۔ مادر رحم میں بچہ جو ہوگا وہ سیدھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ بھی کچھ گردش کرے، اور اللہ مفسرین کہتے ہیں ممکن اللہ تعالیٰ کا عجیب غریب نظام ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک مادر رحم میں بچہ اصل میں ایسے رہتا ہے، اور باقی جتنے مخلوقات ہیں ان کا بچہ سیدھا نہیں رہتا، بلکہ صرف ولادت کا وقت جو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بچے کا اوپر والا حصہ نیچے کی طرف اور نیچے والا حصہ ثم السبیل یسرا۔ آگے آیت یاد آ رہی ہے، ثم السبیل یسرا۔ تم نے کبھی سوچا کتنے مراحل تم نے طے کیے ماں کے پیٹ میں؟ ثم السبیل یسرا، اور پھر دنیا میں آنے کا راستہ بھی میں نے تمہارے لیے بڑا آسان کر دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ ہم نے انسان کو تو بڑا ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، اور مشقت میں بھی میں نے پیدا کیا۔ مشقت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور بتا دیا کہ پوری دنیا کی زندگی تمہاری مشقت ہی مشقت میں ہے، تو کم سے کم مشقت ہی تمہیں برداشت کرنی ہے، تو اس مشقت میں کم سے کم میرے بندے وہ راہ تو اختیار کر لیتا، ان چیزوں کی کوشش کر لیتا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ مشقت والی نہ رہتی بلکہ راحت اور آرام والی رہتی۔ اور وہ کیا ہے بھائی؟ تمام دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح۔ کوشش کر، میں نے کہا تجربہ آپ کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں پریشان ہیں، بھائی ماشاءاللہ بہت سخی ہیں، کیوں دیکھتے ہیں گاڑی ہے اور ماشاءاللہ آفس ہے، بلڈنگ ہے، کیا، لیکن میرا خیال ہے ان کے پاس جب ان جیسا کوئی آدمی بیٹھ جائے تو مانے گا ہم سے زیادہ پریشان نہیں ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی ناحیے سے مشقت پریشانی میں ہے، تو ان تمام مشقت میں جو کوشش بھی کر رہا ہے، کتنی بھی کوشش کرے گا، اس کے باوجود تو مشقت سے بری نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم آنے والی زندگی کے لیے مشقت سے بچنے کے خاطر آنے والی زندگی کو تو راحت کی زندگی اور سکون کی بنا لیتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا تو نے نہ کیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ کیا انسان یہ سوچ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو پانے والا نہیں ہے؟ اس کو سزا دینے کے لیے، اس کا حساب لینے کے لیے، اس پر عذاب نازل کرنے کے لیے کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس پر غالب آ سکے؟ اس نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ یہ انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس چلنے والا نہیں ہے؟ زندگی اس طرح سے آزاد ہو کے گزار رہا ہے، اس قدر اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ اب اس کا حساب کتاب لینے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مولوی سمجھائے تو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں، نبی آئے تو کہہ دے ساحر مجنون، یہ تو پاگلوں کی بات ہے، یہی سارے انبیاء کی بات کہی نا۔ اگر کوئی دیندار ساتھی بتائے تو اس کو بیوقوف سمجھے، ارے بھائی بعد میں رات بھر عشاء کے بعد سے بیٹھا آدمی اپنے بھائی کو، بڑے بھائی کو سمجھانے کے لیے اذان فجر ہو گئی، اور ایک ہی چیز سمجھاتا رہا، کیا بھائی بغیر نماز کی بہت مشکل آئے گی۔ اذان فجر ہو گئی تو کہا کیا معلوم ہے بڑا بھائی ملا، وہ اذان ہو گئی جا نماز پڑھنے کے لیے، اب آئندہ ہم کو نہیں سمجھانا، اگر بے نمازی جہنم میں جائیں گے تو کون میں اکیلا جانے والا ہوں، زیادہ تو ہماری ہی تعداد رہے گی، انہیں میں گزارا ہم بھی کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عشاء کے بعد سے سمجھانے لگا، فجر کے وقت کیا جواب دیا؟ وہ تمہارا کام ہے، جاؤ اذان ہو گئی ورنہ تمہاری جماعت چھوٹے گی۔ اب جہنم کی دھمکی نہ دینا، کون سے ہم کو اکیلے جانا ہے جہنم میں؟ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب جہنم میں بھی تو جانے والے۔ اللہ اکبر۔
انسان اپنے بارے میں اس قدر بھی فیصلہ کر لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ، یہ انسان جو ایسی مستی کرتا ہوا پھر رہا ہے، کیا اس یہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی بس پانے والا نہیں ہے، کسی کا قابو اس پر نہیں چلے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، اور اگر ہم نے مال دولت تھوڑا سے دے دیا تو پھر اور کیا پوچھنا، یہ تو ساری مستی کرتا ہی رہتا ہے. اور مال جب کئی حرام چیزوں میں خرچ کرنے کی باری آتی تو خوب خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، ہم نے تو اتنا زیادہ مال فلاں جگہ دے دیا. اللہ، اور خصوصاً اس زمانے میں بھائی بابری مسجد کے بعد ہندوستان میں جو ہندو مسلم بڑا فساد ہوا، خاص طور سے بامبے کے علاقے میں، تو پہلے علماء کی ٹیم آئی. کیا کرنے کے لیے؟ علماء کی ٹیم آئی. ہندوستان کے انتقال کر کے بہت مشہور عالم تھے، وہ چند آدمیوں کو لے کر کے آئے کہ بھائی جو مظلومین ہیں، جن کے گھروں کو دکانوں کو جلا دیا گیا، جو مریض ہسپتال کے اندر پڑے ہوئے ہیں زخمی، ان کے علاج اور معالجے کا فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے. تو بہت سارے ارے بھائی مولویوں کا کام کیا ہے، کبھی مدرسے میں کبھی مسجد، مدرسے کے کھاتے کھاتے تھک گئے ہوں گے تو ہوں گے مظلومین کا. اور بامبے کا پھر اس کے ایک مہینے کے بعد بامبے کا ایک فلم اسٹار آیا. اب مولوی صاحب نہیں آئے، کون آیا؟ فلم اسٹار آیا. تو جو کبھی آج تک نماز بھی نہیں پڑھا، ہر وقت مست، اس نے 50,000 درہم دیا اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمارے ہاں دوپہر کا کھانا کھائیں اور میں اپنے بازو میں، آپ کے بازو میں بیٹھوں گا. اور کہا ٹھیک ہے بھائی، ان کے لیے کون سی بڑی چیز ہے، بیٹھے. اور پھر اس کے بعد فلم تیار کی، دوسرے دن اخبار میں آیا اور آدمی بڑا خوش ہے، میں نے فلم اسٹار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، 50,000 اس کو دیا. ارے بے ایمان، وہ تو جہنم میں جا رہا، تو بھی جہنم میں گیا. یہ 50,000 تو نے کس لیے دیا؟ یہ کہتا ہے کہ اہلکت مالا لبدا، اتنا بھی اس کو خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دولت کو چھین بھی سکتا ہے. آخرکار ایسے ایک دو نہیں، 1000 چیزوں میں ذرا دیکھیں گے. اور بڑا فخریہ تو انسان کہتا ہے میں نے اتنا خرچ کیا. کہیں بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، اور کہیں مغنی کی رسم ادا کرنا ہو تو سوچتا ہے ایسا کرنا سکھانے دو. آج یہ شادی کارڈ بھی چھپانا ہے تو چھپانے کے پہلے سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کتنی لوگوں نے کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سے ہمارا ذرا سا کم رہ جائے. اب سوچے گا پھر کیا کرے گا، یہ ارے صاحب 500 میں ایک کارڈ پڑا ہوا ہے. کس نے کہا تھا بھائی؟ یقول اہلکت مالا، اللہ فرمائے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اللہ نے تو منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تو نے یہ کیا اور لوگوں کو دکھلا رہا ہے. اور کہتا کیا ہے؟ اہلکت مالا لبدا، ہم نے تو اتنے میں ایک چیز چھپائی، اتنے میں ایک کام کر ڈالا. آدمی فخر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری ناشکری کر رہا ہے. پھر ایحسب ان لم یرہ احد، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کارناموں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کون دیکھے بھائی؟ سبھی تو واہ واہ کرنے والے ہیں. کون؟ جب اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا، اللہ صحیح میں مستحضر بھائی آپ کو ان پر داروغہ بنا کر کے بھیجا، کون آپ کی نگرانی کرے گا؟ لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے نبی بنایا، علماء بنایا، مجدد بنائے، مصلح پیدا کیے، بڑوں پر چھوٹوں کی ذمہ داری ڈالی، لیکن حساب لینے کا اختیار میں نے کسی کو نہیں دیا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا، حساب میں نے کسی نبی کے سپرد نہیں کیا، حساب تو میں خود ہی لوں گا. تو دنیا تو سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. دنیا کے نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حساب کتاب کے لیے دنیا والوں کے سامنے نہیں پیش ہونا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں.
الم نجعل لہ عینین، کبھی یہ سوچتا نہیں یہ ناشکرا انسان؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ آنکھوں کو، یا اللہ تعالیٰ آنکھوں کو، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، میں نے تو تیرے ساتھ کیا 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 ہے ناشکرے، کبھی سوچا تو نے؟ نمبر 1، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس انسان کے دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ آنکھوں کا، اگر انسان کسی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو صرف پوری کائنات معلوم پڑتا ہے کہ ساری خدائی کہاں آ گئی ہے؟ سوچو، آنکھ کی بناوٹ ذرا دیکھو، اس میں باریک باریک جو وائرنگ اللہ نے کر دیا، کسی آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جائے تب بتائیے کتنی وائرنگ ہے۔ ایک وائر اگر ذرا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو آپ کی آنکھ میں درد ہونے لگتا ہے، اس میں وائر ہے۔ یہ سب جو سیکھی گئی وائرنگ، وفی انفسکم افلا تبصرون، ساری اسی انسانی جسم سے نکلی ہوئی ہے، اور ایسی باریک باریک وائرنگ کہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ پھر کمال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فریم بھی بنایا، ایک ہڈی اوپر، چاروں طرف سے ذرا دیکھو، ایک آنکھ کو ذرا دیکھو، صرف ایک آنکھ کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے آنکھ ہی نہیں بنائی، پھر اس کی حفاظت کے انتظام ذرا دیکھو، چاروں طرف سے ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے درمیان اللہ نے اس کو فٹ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی حفاظت کے لیے دو پردے اوپر نیچے، پردے، اور اتنا عجیب و غریب نظام ہے کہ آپ کے آنکھوں نے دیکھا کچھ بھی خطرہ آ رہا ہے تو سب سے پہلے انسان کے پردے آٹومیٹک، ریموٹ کو دبانے میں کچھ دیری لگتی ہے، وہ بھی اگر ذرا سا کریکشن نہ ہو تو وہ بھی فیل ہو جائے۔ آنکھ کا نظام ذرا دیکھو کہ کوئی بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے، دھوپ کا، لائٹ کا، اب باہر ہوا چلے، دھول اور مٹی کا، کوئی بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایسی فطرت اللہ نے بنا دی ہے، فوراً دونوں طرف سے پردے بند۔ اتنی تیزی کے ساتھ آنکھوں کا پردہ کون بند کر سکتا؟ اس کو بھی کھینچنے میں کچھ دیری لگے گی، بٹن دبانے میں کچھ دیری، اتنی اسپیڈ میں آنکھوں کا پردہ دونوں بند ہو جاتا ہے۔ پھر ذرا نظام ذرا دیکھیں، آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بال، بھویں جس کو کہتے ہیں، اوپر بھی بال یہاں بھی بال، کتنے گرد و کمار، کتنی چیزیں آتی ہیں، سب کی حفاظت آپ کی یہ تو ایک آنکھ کا، ایک آنکھ نہیں، پتہ نہیں۔ اور اگر اس آنکھ کی لائٹ کتنی اسپیڈ سے کام کرتی ہے تو پھر آنکھ کے ڈاکٹر کے بارے میں تب پتا چلے گا کہ ہاں یہ لائٹ جو آپ کی ہے، ابھی بھی اس لائٹ میں دنیا اتنی تیز رفتاری اور پاور نہیں پیدا کر سکی ہے جتنا آپ کی چھوٹی سی آنکھ میں جتنی تیزی کے ساتھ یہ کام کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دو آنکھیں تیرے لیے بنائی ہیں، کبھی غور کیا؟ پھر وَلِسَانًا، ہم نے ایک زبان بھی بنائی ہے تیرے لیے، زبان بھی بنائی ہے، زبان بھی ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے۔ دل نے کوئی چیز سوچا، دل نے سوچا، دماغ نے اس کو سیٹ کیا اور لمحے بھر میں زبان نے اس کو ادا کر دیا۔ ورنہ مولوی صاحب خطبہ دینے لگے، اگر معمولی سے اس میں تاخیر ہو تو لوگ کہیں ارے اتنی دیر میں تو کس قدر۔ ہر چیز پہلے کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں، اور اس کی سیٹنگ کون کرتا ہے؟ دماغ۔ ذرا سوچو، ایک بات آپ کہنا چاہیں، کہنے کے لیے دل نے سوچا، دماغ نے الفاظ سیٹ کیے اور زبان نے فوراً ادا کر دیا۔ یہ زبان کی تاثیر ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، پھر زبان کو یوں ہی نہیں بلکہ دو ہونٹ بنا دیے جس سے زبان کی حفاظت ہو جائے۔
دو ہونٹ بھی بنائے. کیوں؟ دل نے جو سوچا، زبان نے جو سٹنگ کی الفاظ کی، ان میں کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ بغیر ہونٹ کے ادا نہیں ہو سکتے. اسی لیے عربی کے جو حروف ہیں ان میں کتنے کا مخارج کہاں ہے؟ ہونٹ. میم، میم، بے، بے، کتنے حروف، یہ بغیر ان کے کام نہیں چل سکتا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سوچو کتنی تیز رفتاری کے ساتھ زبان آئے، اور جو زبان نے حرف ادا کرنا چاہا ہونٹ اسی مطابق تمہارے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اس لیے بعد مرسل حدیث سے اللہ اکبر، کتنی پیاری بات. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر بیان فرماتے، بندے میں نے تجھ کو آنکھ دیا، میں نے تجھ کو آنکھ دیا. بڑی کتنی پیاری نصیحت. بندے میں نے تجھ کو دو آنکھیں دی ہیں، لیکن اس آنکھوں سے اگر کوئی حرام چیز سامنے آ جائے، بچنا چاہے تو بند کرنے کے لیے ہم نے گیٹ بھی لگا دیا، پردے بنا دیا ہے، فوراً پلک گراؤ. کیا خیال ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں میں نے آنکھیں دی ہیں حلال چیز کو دیکھنا، حرام کو نہیں دیکھنا. کیوں؟ حرام چیز کو نہ دیکھنے کے لیے میں نے آنکھوں میں پردے بھی رکھے. پلک بند کر لو، آنکھ کا دروازہ بند. اے میرے بندے، ہم نے تجھے بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے زبان تو دیا ہے، حلال چیزوں کو استعمال کر. حرام بات اگر کرنا چاہے تو بند کرنے کے لیے ہم نے ہونٹ بھی دیے ہیں. اے میرے بندے، ہم نے سارے ہر عضو کا اپنے میں. اللہ فرماتے ہیں اے حرام کاری کرنے والے، اگر حرام کاری سے بچنا چاہتا ہے تو میں نے تیرے پاؤں تک دیے ہیں، جب چاہے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے تو بچا سکتا ہے. تو بھائی اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے لیے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور ہم نے تیرے لیے دونوں راستے ہموار کر دیے ہیں. نجد ایک راستہ اور نجدین دو راستے. وہدیناہ النجدین، وہ دو راستے کیا ہیں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تجھے لیے دونوں راستے بتا دیے ہیں، ہدایت کی بنا بتا دی اور ساتھ ساتھ گمراہی کی بھی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہاں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہم نے دونوں راستے تیرے لیے ہموار کر دیے، خیر کا بھی اور شر کا. پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پچھلے درس میں ہم نے تمہارے نفس میں دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی. اور اس پر بڑا احسان یہ بھی کیا، تجھے ایسے سمجھا کے نہیں چھوڑ دیا، یاد دہانی کرانے کے لیے ہم نے اپنے طرف سے ہزاروں انبیاء اور ہزاروں سینکڑوں آسمانی کتابیں لا دی کہ تو ہدایت اگر بھولا ہے تو احساس ہو جائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور بعض لوگوں نے کہا اللہ اکبر، چونکہ یہاں ولادت کا تذکرہ چل رہا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. نجد کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو، ابھری ہوئی چیز کیا کہتے ہیں؟ نجد. یہاں پیدائش کیا چل رہا ہے؟ الم نجعل له عینین، ہم نے تجھ کو پیدا کیا مشقت میں، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں بنائی، زبان دی، ہونٹ عطا کیے بات کرنے کے لیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینے کا طریقہ بھی اس کو سکھا دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نجد کے معنی ابھری ہوئی چیز. تو بچے کو کس نے بتایا؟ اللہ اکبر. کبھی کوئی انسان ماں اپنے بچے کو جب روئے، انگلی تو بڑے آسانی سے پکڑ لے گا بچہ. اس لیے بچے کو بیوقوف بنانے کے لیے آج کل ایک چیز اور نکل گئی، کیا کرتے ہیں؟ لیکن تھوڑی دیر میں بچہ اگر آسودہ ہے تو اس کو چباتا رہے گا، مستی کرتا رہے گا. لیکن اگر بھوک لگی ہے تو پکڑ تو لے گا، لیکن فوراً پھر لوگ کیا چالاکی کرتے ہیں،
تھوڑا سا شہد لگا دو تاکہ مٹھاس ملے، تھوڑی دیر مٹھاس ملی، بچے نے اپنایا پھر اس کو اگل دیا۔ سوچو کون ہے جو بچے کو ایک تعلیم دے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پیدا ہوتے ہی انسان کو ماں کی چھاتیوں سے دودھ چوسنے کی ہدایت کر دی اور دکھلا دیا۔ ورنہ دنیا میں کسی ڈاکٹر کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، کسی معلم کے اندر، کہ بیٹے یا اس چیز کو چوسو گے تو تمہیں دودھ ملے گا، کوئی بتانے والا پیدا ہی نہیں تھا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ماں کی دونوں چھاتیوں کا پینا اور چوسنا بھی بچے تم کو۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا اللہ فرماتے انسان کو سکھاتے۔ وہاں نہیں تھا، وہاں نہیں نہ ہونے تھے، ہو گیا، یہ تو سب ہو گیا بھائی۔ لیکن اللہ نے فرمایا تو مہا بیوقوف نکلا، لاپرواہ غافل انسان، ہم نے کیا کیا تیرے لیے کیا؟ پیدا کیا ماں کے پیٹ سے درد اپنی زندگی پر غور کر۔ ان تمام چیزوں میں سوائے کائنات کے رب اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اگر ماں کے پیٹ والی زندگی نہیں تو سمجھتا، نہ سمجھتا، الم نجعل لہ عینین، اپنی آنکھ پر غور کر، اپنی زبان پر غور کر۔ پھر تیرے بچے ہیں، ذرا دیکھ، تیرے بچے کو ماں کی چھاتیوں کو پینا چوسنا کس نے سکھایا؟ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں یقین بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ جو ہاں بیٹے مانگنے کے لیے جا بھی رہے ہیں، اس سے بھی پوچھو کہ تجھ کو دودھ پینا ماں کا کس نے سکھایا؟ اس نے سکھایا۔ لیکن جب سب عقل آ گئی تو کہتا ہے کہ نہیں، اوپر والا نہیں دے گا بغیر نیچے والے کے۔ اب کوئی اجمیر بھگا، اب بھگدڑ مچ گئی، اب بڑی بھگدڑ مچی، اب کوئی اللہ اکبر، کوئی داتا دربار، کوئی پاک پٹن، کوئی اجمیر، کوئی گلبرگہ، پتہ نہیں کہاں کہاں، اور جھوٹے ایسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی ہم گئے مینگلور، ایک جگہ ہے انڈیا میں مینگلور، تو پتہ چلا کہ یہاں سید مدنی صاحب ہیں۔ کیا بھائی ان کی کیا خوبی ہے؟ اصل میں آج سے 1000 سال قبل حرم کے اندر آگ لگ گئی تھی، کعبہ جل رہا تھا، کوئی نہیں بجھا سکا تھا۔ ان کو پتا چلا تو یہاں سے انہوں نے پھونک مارا، پانی کا کلی لی اور کلی کی، اور وہ کلی، ان کی کلی کا پانی جب کعبہ کے اندر گرا تو ساری آگ بجھ گئی۔ تب سے یہ چشمہ جاری فوارہ، اور بنایا ہوا ہے انگریزوں کا۔ فوارہ کس نے بنایا؟ کیا بتایا جائے؟ سرہند، سرہند سنا ہوگا، پنجاب کے، پنجاب کے بالکل بارڈر ہے انڈیا پنجاب کا، وہاں پتا چلا کچھ چشمے، پہاڑی علاقوں میں چشمے۔ بھائی یہ چشمہ کیا ہے؟ ارے نہیں یہ چشمہ نہیں، یہ آب زمزم کا حصہ ہے، کعبہ سے چلا ہے، وہاں سے آب زمزم کا ایک لائن یہاں بھی آئی ہوئی۔ کیا بتایا جائے بھائی؟ یہاں کیوں آیا؟ یہاں کیوں آیا؟ ارے آپ کو پتا نہیں، فلاں بزرگ تھے، بزرگ کا نام یہ تھا، ان کو خواب میں اللہ نے بتایا کہ 70 انبیاء یہاں سرہند کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور بلکہ اللہ نے یہ بھی ہم کو بتایا کہ فلاں بادشاہ کا زمانہ تھا، اور اتنی قبریں یہاں 70 انبیاء کا بتایا۔ آج تک تو دنیا یہی لڑے کہ ہندوستان میں کوئی نبی پیدا ہوا کہ نہیں، ان کو خواب کے ذریعے بشارت ہوئی کہ 70 تو ایک ہی کا ہو گئی ہے۔ یہ سب کم انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ اپنی تمام چیزوں پر غور نہ کیا، بلکہ فلاقتہا والعقبہ، تجھے چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر غور کرتا اور ایمان لاتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اس کی عبادت و اطاعت کرتا، لیکن تو نے غفلت سے کام لیا، لاپرواہی سے کام لیا، اور لاپرواہی بھی اسی سے ہوتی ہے اللہ کے معاملے میں۔ میں نے کہا دنیا اگر شرک کر رہی ہے تو جس کا پیچھے، جس کا دامن پکڑ رکھیے، اس کے معاملے میں واللہ کوئی غفلت نہیں ہوتی، بالکل نہیں غفلت ہوگی، بلکہ پہلے ہو۔ اور آپ تجربہ کریں کبھی بھائی، تو تنخواہ پانے والے اگر گرہمی دیتے ہیں تو اللہ تنخواہ ملتی ہے تو پہلے بیوی بچوں کو نہیں بھیجتے، بلکہ گرہمی کا حصہ نکال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد۔ یہ یہاں کی بات بتا رہا ہوں، سب سے پہلے
انسان کیا نکالتا ہے؟ گرہنی کا پیسہ. اگر بغداد والے بابا خوش رہیں گے تو سب کام چلے گا. اس کے بعد بیوی بچوں کو بھیجتا ہے. باپ کو تو بھول جائے گا, ماں کو بھول جائے گا, لیکن وہ کبھی نہیں بھولتا. لیکن اللہ کا معاملہ آیا تو انسان گھبرا بھول گیا. اللہ فرماتے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. ارے نادان, ساری چیزیں تو نے یاد رکھا لیکن ابھی تک تو نے عقبہ میں قدم بھی نہیں رکھا. 40-50 سال گزر گئے, فوج سے میں کام کرتے کرتے, سرکاری اداروں میں کام کرتے کرتے ریٹائر ہو گئے, سرکاری طور پر بوڑھے شمار ہو گئے, لیکن ابھی تو نے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, ابھی عقبہ میں تو نے داخل بھی نہیں ہوا. اقتحام کہتے ہیں داخل ہونا. عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عقبہ 2 معنوں میں آتا ہے. ایک تو جو پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عقبہ. نمبر 2 پہاڑوں کے درمیان جو گلی راستے ادھر ادھر نکلے رہتے ہیں, چور دروازے جو بھاگنے والے, ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عقبہ. آدمی اپنے دشمن سے یا کسی خطرے سے اگر بچانا چاہتا ہے تو وہ پہاڑوں میں یا پہاڑوں کے بیچ میں, کہتے نا بھائی, کئی سال تو ہو گئے, میرا 5-6 سال ہو گئے, ابھی افغان کی پہاڑیوں میں سارے سیٹلائٹ کام فیل ہو چکے ہیں. کوئی سیٹلائٹ کام نہیں کر رہا ہے, کوئی سیٹلائٹ نہیں. یہاں تک کہ جو جنگی طیارے یا ہیلی کاپٹر میں کیمرے فٹ ہیں افغانی پہاڑیوں میں, وہ بھی نہیں کام کر رہے ہیں. جب دیکھیں ٹیکنیکل خرابی سے نیچے گرے پڑے ہیں. ہاں میرے بھائی ذرا سوچو, دشمنوں سے بچنے, خطرات سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹیاں انسان سنبھالتا ہے یا پہاڑوں کے بیچ میں جو راستے ہوتے ہیں اس سے نکل بھاگتا ہے, اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے عقبہ. لیکن یہاں شریعت کی اصطلاح میں, قرآن میں عقبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ عمل جس سے انسان اپنے آپ کو کفر شرک کی ضلالت اور جہنم سے نکال کر کے جنت داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے, اس کو کہا جاتا ہے عقبہ. وہ اعمال جس کے اپنا لینے کے بعد انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیتا ہے, ضلالت گمراہی کفر و شرک سے بچا لیتا ہے, اسی کو میرے بھائی کہا جاتا ہے عقبہ. اللہ فرماتے نادان ساری زندگی گزر گئی توحید کی اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کی ساری نشانیاں تیرے آنکھ میں, تیرے جسم کے اندر, تیری زبان میں, سب کچھ اللہ نے دے دیا. تو اپنی پیدائش, اپنی اولاد کے بناوٹ پر ذرا غور فکر کر, ساری توحید تجھے سمجھ میں آ جائے گی. اور کم سے کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے لگتا جب بھی اب تک کامیاب ہو جاتا, لیکن شکر گزاری بھی نہیں. ایک مولوی صاحب کہہ لیں کہ بڑی اچھی بات کہ راستہ پکڑ کے جاتا رہے بس پر یا ٹرین پر, تو کہیں نشوار یا کیا کہتے ہیں کچھ جو کھاتے ہیں تمباکو وغیرہ آپ کے پاس نہ ہو اور سامنے والا رگڑ رہا ہے ایسے اور نکال کر کے اپنا کھانا صاحب طرح سے مجھے بھی آپ کو بھی دے دیا, تو کہتے ہیں اس نے اگر تھوڑا سا نسوار دے دیا تو 50 مرتبہ اس کا شکر ادا کرتے, تھینک یو تھینک یو تھینک یو. صرف نسوار دے دیا یا ایک بیڑی اور سگریٹ دے دیا, اگر سگریٹ دے دیا تو پھر کیا پوچھ رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے, ایک سگریٹ یا بیڑی یا نسوار کا ایک حصہ پا جانے کے بعد تو 50 مرتبہ اس کا شکر ادا کیا. اتنی بھی جسم کے ایک ایک اعضاء, بیوی, بچے, مال, دولت, اولاد, تجھے بھی مال یقین ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا تو کتنا ناشکرا کہ بیڑی پکڑا دینے والے کا تو 1000 مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہے, اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا تو ایک مرتبہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشانی بھی ٹیکنے کے لیے تیار نہیں. اتنی ان الانسان لربہ لکنود, واقعی یہ انسان بے انتہا ناشکرا پیدا ہوا ہے. تو رب العالمین نے فرمایا فلقتحم العقبہ,
ابھی تو تو نے قدم بھی نہیں رکھا، ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اور آج تو بڑی آسان بات ہے بھائی، ابھی پتہ نہیں آپ نے کب داڑھی رکھ لی اور کب سے آپ نے نماز شروع کر دیا، ورنہ سارے خاندان کے لوگ کہہ رہے ابھی آپ کی داڑھی رکھنے کی عمر ہے۔ اور کہیں آپ کا بچہ نماز جوان ہو اور جوانی میں کہیں نماز، ارے صاحب ابھی نماز پڑھنے کا ٹائم، اور وہ بھی کہیں اعتکاف کر لے، اللہ اکبر۔ اور کہیں جوان بچے نے داڑھی چھوڑ دی تو ہزار ٹیلی فون بچے کے ماں کے پاس آئے، بچہ دیکھو کتنا اچھا اللہ نے بنایا تھا، کیسی اس نے شکل اپنی۔ یہ آج کا ماحول ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اتنی زندگی گزر گئی، ساری چیزیں تو نے کر لیا، لیکن ابھی تک تو نہیں داخل ہوا اس گھاٹی میں۔ کیا مطلب؟ ایمان اور عمل صالح، ابھی اس گھاٹی میں تو نے قدم نہیں رکھا جس گھاٹی میں چلنے کے بعد تجھے جنت نصیب ہوتی۔ کیا مطلب؟ ابھی تو جنت اور آخرت تیاری کرنے کی تیاری بھی شروع نہیں کی، اور پتہ نہیں کس وقت ملک الموت آ جائے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، چارپائی اٹھا کے پہنچا دیا جائے گا قبرستان۔ یہ موت نہ جوانوں کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھتی ہے، نہ مریضوں کو دیکھتی ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ تجربہ آپ کریں گے تو بستر پر پڑے پڑے مرنے والوں مشکل سے 5% کی تعداد ہوگی، 95% کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ چل دے اب ذرا ٹیلی فون، اب خبر ہے، ارے صاحب تو بالکل صحیح، چلتے پھرتے آج ہو رہا ہے۔ یہ بستر پر پڑے پڑے مرنے والے مشکل سے آج 5% آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ اور یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اگر زیادہ حرام کاریاں ہوں گی تو موت بھی زیادہ واقع ہوتی ہے۔ تو چلتے پھرتے نہ بوڑھوں کو نہ جوانوں کو، پہلے تو آدمی سوچتا تھا کچھ خبر نہیں اس زمانے میں کہ کس وقت مرنے کی موت آ جائے، بس اتنا ٹیلی فون کیا کہ صاحب ذرا سا، اور بہت بڑے ملک میں جہاں پوری دنیا کے لوگ پہنچتے ہیں علاج کرانے کے لیے، بیٹھا بیٹھا ماشاءاللہ ادھر کھانا کھایا، بیگم ذرا اندر کافی بنا رہی ہیں اور ٹیلی فون کیا، ذرا بکالے کو لے کے آ تھوڑا سا فلاں چیز، بکالا لے کے آ رہا ہے، گھنٹی مار رہا ہے، بیگم جو ہے وہ کچن میں کافی تیار کر رہی ہیں، ادھر مسٹر جو ہے وہ، یہ موت کا عالم ہے میرے بھائی۔ موت اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے پناہ مانگتے فوجاتا نقمتی کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے سب کچھ تو نے کیا لیکن ابھی داخل نہیں ہوا۔ کس میں داخل نہیں ہوا؟ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو پتا ہے کہ عقبہ کیا ہے جس میں بھی داخل نہیں ہوئے؟ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا۔ کیا؟ غلام آزاد کرنا۔ نمبر 2، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور وہ جنت تک پہنچانے والا عمل، اور وہ دشوار گزار گھاٹی جس کو پار کرنے کے بعد نجات ہے وہ جنت ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا مسکین کو بھوکے کے دن کھانا کھلا دینا۔ مسکین، ضرورت مند، پریشان حال، جس کے پاس کھانا نہ ہو اس کو کھانا کھلا دے۔ پہلا غلام آزاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے بھائی۔ غلام تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن بتاؤں آج بھی کچھ چانس ہے، اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ مجھے وہ عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ اور ہاں لقد عرستل، ارے میاں تو نے سوال تو ماشاءاللہ، جواب تو نے پورے وادی میں، بڑا میدان ہے، اتنا آسان، سب ایک جملے میں تو نے سب کچھ۔ اللہ رسول وہ اعمال بتائے جو جنت تک پہنچا دے، جہنم سے بچا دے۔ سوال تو نے ایک جملہ کیا لیکن جواب تیرا بہت لمبا ہے۔ چلو سب سے پہلے غلام آزاد کرو، آتک النفس نصبہ، جان آزاد کر، وفک الرقبہ، اور فک رقبہ۔ اللہ رسول
دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں؟ جان آزاد کرنا اور غلام آزاد نہیں، گردن آزاد کرانا، فق و راقبہ گردن آزاد کرانا۔ آپ نے فرمایا نہیں، دونوں دو ہیں۔ اللہ سر وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کسی غلام کو تم اپنی جانب سے آزاد کر دو، یہ جان کو آزاد کرنا ہے، اور کوئی انسان بیچارہ آزاد ہونا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں جو آزاد ہو جائے، کچھ کم پڑ رہا ہے، وہ کم جو پڑ رہا ہے اتنا مال اس کو دے دو تاکہ اس کی جان آزاد ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا ہے۔ ایک ہے جان آزاد کرنا اور دوسرا گردن آزاد کرنا۔ گردن آزاد کرنا ہے کیا اس کے اوپر لگ چکا ہے، انہوں نے اپنے آقا سے کہا کہ ٹھیک ہے میں 1 لاکھ دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ ٹھیک ہے 50,000 تو دے دیے بیچارے، اب 50,000 کے لیے پریشان ہے، کہیں مل جائے دے دیں۔ اللہ رسول نے فرمایا شریک ہو جاؤ ان کے آزاد کرنے میں، کیا گردن آزاد کرنا۔ اور جان آزاد کرنا کیا ہے؟ غلام۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی، امام بخاری، مسلم اور بہت سارے اہل علم نقل کیا، کتنا لوگوں کو فکر رہتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی جو کربلا میں بچ گئے تھے، کون؟ حضرت علی بن حسین، جن کو کہا جاتا ہے زین العابدین، جس کو کہا جاتا ہے ماشاءاللہ زین العابدین۔ بھائی کیا پوچھنا ہے، بڑی محبت ان کی لوگوں کے نظر میں تھی، بڑی عزت کرتے تھے۔ خلیفے وقت آیا تھا خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو باڈی گارڈ ادھر سے فورس ادھر سے، رش کم نہیں ہوتا، جو بھی دیکھے دھکے دے رہے ہیں، کبھی اس کا باڈی گارڈ آگے کبھی پیچھے دھکا کھا کر کے۔ اور بادشاہ جو ہے جو بغداد سے آیا تھا تنگ آ گیا، دمشق سے تنگ آ گیا، کیا کریں؟ تھوڑی دیر میں جب کسی بھی صورت سے 7 چکر پورا کیا اور جا گیا مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے لگا تو دیکھا کہ ہر آدمی جو پہلے دھکا دے ان کو کر لینے دو پہلے، ارے ہٹ جا تھوڑا، نہ ان کے ساتھ کوئی فورس ہے، نہ فوج ہے، نہ باڈی گارڈ ہے، سب لوگ کہتے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ان کو پہلے کر لیتے۔ حجر اسود میں دھکے ہو رہا، بادشاہ نہیں لے سکا، لیکن جب کسی نے کہا ہاں یہ آ گئے، اچھا ان کو پہلے لے دو، نہایت آسانی سے حجر اسود کا بوسہ لیے اور جدھر سے گزرتے ہیں لوگ ان کو پہلے کر دیں۔ وہ میں بھی بادشاہ بڑا، ہم سے بڑا کون آ گیا ہے دنیا میں؟ ہم تو باڈی گارڈ کے باوجود ہم کو موقع نہیں دی، اس کو دیکھ کر کے کون ہے آدمی کھڑا پوچھے کون ہے، وہ تو دنگ رہ گیا کہ ہم سے بڑا کون جس کے لیے حجر اسود کی بھیڑ چھپ جائے۔ ہے باڈی گارڈ، کسی سے پوچھے یہ کون ہے؟ یہ علی بن حسین زین العابدین ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے نام سنا تھا، کوئی پہچانتا تھا، 2-4 آدمی جب آئے طواف کرنا شروع کیے تو کوئی پہچان کا تھا، اس ارے زین العابدین آ گئے۔ اتنا سنتے ہی سارے لوگ نہیں بھائی یہ بہت بڑے عالم ہیں اور بڑے نیک انسان ہیں، ان کو پہلے حجر اسود کا بوسہ لے لیں۔ CID گیا بتایا کہ ارے صاحب آپ اطمینان رکھیں، وہ زین العابدین حسین کے بیٹے علی زین العابدین ہیں، ان کا نام سن کر کے سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں، ان کو پہلے ان کو دھکے نہ لگاؤ، بہت بڑے ولی ہے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا بتائے، میری بادشاہت ہو اور مزہ وہ لے، بادشاہت ہماری ہو، بادشاہت ہماری، ملک ہمارا، حاکم ہم، اور ساری آسانیاں کس کے لیے؟ اس مولوی کے لیے۔ یہ اتنی حیرت میں پڑ گیا تو بھائی یہ ساری چیزیں ان کو کیوں ملی تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں ایک شخص حضرت ابو ہریرہ سے حدیث سنی کہ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان کسی غلام کو آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس آزاد ہونے والے غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت سنی تو تھا بڑا من چلا، جس نے ابو ہریرہ سے حدیث سنی آیا، اور علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو بڑا چہیتا غلام تھا، بڑا پیارا غلام تھا، ایک موقع پر اس کو 10,000 درہم کسی نے لگایا، کہا نہیں میں اس غلام کو نہیں بیچ سکتا، اتنا وفادار غلام کو آیا، اور کسی نے اس غلام کو حدیث سنا دی، حدیث سنا دی کس کو؟ غلام کو۔ ارے میاں تم غلامی کر رہے ہو، اللہ سن لیے یہ حدیث، جاؤ سناؤ اپنے آقا کو۔
آقا کے پاس آیا، کہتا ہے آقا میں نے حدیث سنی. ارے آپ کے نانا جان کی حدیث؟ ارے کون سی حدیث ہے؟ حضرت ابو حدیث میں نے یہ سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے نانا جان نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی کو اپنی غلامی سے آزاد کرے گا تو اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کرے. ہاں تم نے سنا؟ نہیں میں نے سفرا نے سنا. چل اس کو بلا لاؤ. جاؤ. وہ آدمی پکڑ کے لایا گیا. یہ حدیث ابو ہریرہ تو تم نے نہیں کہا؟ ہاں میں نے سنی حدیث. کہا کیا چل سنی ذرا. ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ سب بلائے. کہا یہ جو میرا غلام ہے میں نے اس غلام کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا اور اس لیے آزاد کر دے رہا ہوں کہ میرے غلاموں میں اتنا شریف اتنا وفادار اتنا نیک کوئی دوسرا غلام ہے ہی نہیں ہے. نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ بڑی مدد کیا کرتا ہے بغیر کسی اور چیز کے. ایک حدیث سنا کر کے غلامی سے آزاد. تو غلام کو آزاد کرنا اور ایک ہے شریک ہو جانا. کسی کوئی آزاد ہونا چاہے آپ اس کی مدد کر دینا. آج کے زمانے میں یہ گردن آزاد کرنے ہے. کیا ہے گردن آزاد کرانا؟ ایک یہ بھی ہے میرے بھائی. آج بہت سارا اگر کوئی دیندار شریف انسان کہیں جیل کے اندر ہے یا کوئی اس پر کچھ اور مصیبت آ گئی ہے، انسان ہے، اگر آپ اس کی گردن آزاد کرا دیں تو اس میں کوئی مضحکہ کوئی حرج نہیں بلکہ اس فضیلت کے مستحق ہوتے ہیں. اور غالباً اسی لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ زاہد کو ہر سال رمضان میں اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ وہ. اور ابھی بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ابھی بھی ہم درس دینے کے لیے جیل میں جاتے ہیں تو اللہ بہت سارے قیدی بیچارے ایک زمانے سے اور رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں شاید اب کی رمضان میں ہمارا نمبر لگ جائے. رمضان کا آخری درس ہے، رمضان میں درس دیکھ نکلا تو شیخ صاحب اللہ دعا کریں کہ ہمارا نمبر لگ جائے، چونکہ پتہ چلا ہے کہ شیخ خلیفہ 70 قیدیوں کے اعلان کرنے کا آزاد کرنے کا اعلان کیا. اور یہ 70 قیدی وہ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول کرے اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا توفیق دے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی. اس کو کہا گیا دشوار گزار گھاٹی جس کے پار کرنے کے بعد جنت ہے. یتیمن ذا مقربہ، مسکین کو کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربہ، اور وہ بھی مسکین کو کھانا کھلانا کپڑا پہنانا خاص طور سے. یتیمن ذا مقربہ، ہر مسکین کو دینا. وہ بھی قرابت داروں میں رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا کیا پوچھنا ہے. قرابت دار صلہ رحمی کا، یتیم پروری کا، مسکین پروری کا، تین ثواب مل جاتے ہیں. اس لیے قرابت داروں میں کوئی یتیم ہو اس کے ساتھ احسان کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. او مسکین ذا متربہ، یا وہ مسکین بیچارہ جو زمین پر رہنے والا ہے، خاک نشین مٹی پر. تراب کہتے ہیں مٹی کو. کیا مطلب؟ نہایت غریب بیچارے کا، زمین پر لیٹتا ہے، دن بھر محنت مزدوری مٹی کھودتا ہے بیچارہ، سوتا بھی ہے تو زمین پر. یعنی اتنا غریب ہے کہ بستر تک نصیب نہیں، یعنی غائب درجے کا غریب ہے. جتنا زیادہ جو غریب محتاج ہوگا اس کو دینے سے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا. یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں. فق کو رقبہ، گردن آزاد کرانا، مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا، بے سہاروں کا سہارا بن جانا، یہ ساری نیکیاں ہیں. اللہ نے فرمایا یہی ہے وہ دشوار گزار گھاٹیاں جن کو پار کر کے یا جن کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے جہنم کی آگ سے. یہ ساری چیزیں ہو گئی لیکن ابھی مین چیز رہ گئی ہے. کیا؟ ثم کان من الذین آمنوا. یہ ساری نیکیاں کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو. اگر بے ایمان ہے تو کچھ نہیں. وہ جو کلکتہ میں مری گئی کام سے، لوگ کہتے نا بڑی کام کرتی تھی. ارے اسلام کے دشمن کو، اسلام کے دشمن کبھی اچھا کام نہیں کرتے. مین مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے عیسائی بنانا.
آپ کبھی جائیں ان کے. صرف چھوٹا سا شہر میں نے دیکھا کرناٹک میں، چھوٹا سا شہر بلاری، 3 بڑے بڑے سینٹر، اتنے بڑے سینٹر تو شاید اسلام کے سارے پورے ڈسٹرکٹ کے ملا لوگ تو نہیں ہوں گے جتنا ایک سینٹر ان کا ہے. میرے بھائی دکھلانے کے ہیں کیا خدمت خلق کر رہے ہیں. خدمت خلق کے نام پر سب سے بڑا مشن ان کا کیا ہے؟ عیسائیت کی دعوت دے رہا. تو رب العالمین نے فرمایا بھائی یہ گردن آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، یتیم کو کھلانا، مسکین کو کھلانا، یتیم کی پرورش کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، یہ ساری چیزیں کب نیکی بنے گی جنت میں لے جانے والی؟ ثم کان من الذین آمنوا، ضروری ہے کہ وہ مومنوں میں سے ہو، ایمان والا ہو. کافر، یہودی، عیسائی، بدھسٹ کچھ بھی ہوگا اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول نہیں. کیوں؟ مین چیز ہے ایمان. ثم کان من الذین آمنوا، ایمان والا ہو. پھر صرف ایمان سے بھی کام نہیں بنے گا. وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والا ہو. خود صبر کرے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرے. اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کرنے پر جو مشکلات آئے اس میں صبر کرے، اور برائی سے بچنے میں جو تکلیفیں آئے ان پر صبر کرے. یہ نتیجہ ہوا امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا. آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے، صاحب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ہمارا کفیل جو ہے، ہمارا دکان کا مالک جو ہے ہماری تنخواہ کاٹے دھمکی دیتا، ہمارا کام نہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نماز چھوڑ دو. وتواصوا بالصبر، ارے بھائی صبر سے کام لو، ڈٹے رہو. 4 باتیں وہ ظالم کہتا ہے سن لو، لیکن نماز فریضہ ہے، فرض نماز کو آئی بات. ارے صاحب بس کیا بتائیں، آج سمجھو کہ 35 سال ہو گئے دبئی میں رہتے ہوئے، لیکن آج تک فیملی کے چکر میں اتنے خرچے ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک مکان بنانے کی نوبت نہیں ہوئی. والد صاحب کا پرانا مکان جو ہے اسی میں رہتے ہیں ابھی. یہ جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نہیں، اب ایک ہی راستہ ہے کہ بینک سے لون لے لیں تبھی مکان. یہ میں سمجھتا ہوں سب کو تجربہ ہوگا، یہی ہے ادھر. ہاں کوئی بات نہیں بھائی، اب آپ کے لیے مجبوری ہے. ارے بھائی مجبوری کیا ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں بھائی نہیں ذرا صبر کرو، اسی جھوپڑے میں رہ لو. حرام کے بجائے کیا ہے وہ؟ یہی ہے میرے بھائی، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرو. خود کرو سب اور غیروں کو صبر کی تلقین. نیک پر ڈٹے رہنے، برائی سے بچنے میں جو تکلیف آئے، آفتوں بلاؤ مصیبتوں میں جو حالات جیسے حالات آئے، ہر حال میں صبر کرنے کی تلقین کرو. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے، شفقت کرنے کی بھی تلقین کرو، احسان کرنے کی. کیوں؟ ارحموا من فی الارض، زمین پر بسنے والوں کے ساتھ تم مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کرو. الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ رسول فرماتے ہیں مہربانی کرنے والوں پر رحمان مہربان ہوتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. احسان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کے پاس جب روح لے جائے گی اٹھایا، اللہ نے فرمایا بندے ایسا کرو، تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرتا تھا تو آج میں تیرے ساتھ مہربانی کرتا ہوں، وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، چلا جا تو. اللہ اکبر. کیا مہربانی کرتا تھا؟ وہ ذرا مالدار تھا، سیٹھ آدمی تھا، بڑا شریف تھا، اس کی یہ شرافت بڑی مشہور. لوگ اس کے پاس ضرورت مند آتے، صاحب ذرا سا ابھی پیسہ نہیں ہمارے پاس، کیش تھوڑا سا سامان دے دیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. اچھا کب لوٹاؤ گے؟ پکا بہت تھا، کب لوٹاؤ گے؟ فلاں تاریخ کو لوٹا دوں. نوٹ کر لیتا، اچھا لے کے جاؤ. اور جب وہ دی ہوئی تاریخ پوری ہو جاتی تو اپنے غلاموں کو بھیجتا، جاؤ آج اس نے دینے کے لیے وعدہ کیا. اور جب جانے لگتا ہے نوکر، سنو اگر اس بیچارے کے پاس کیش ہوتا تو ادھار کیوں لے جاتا؟ ممکن ہے کسی بھروسے پر اس نے وعدہ کر لیا ہو، اگر دے دے تو لے لینا، اور اگر بیچارہ مجبور ہو نہ دے
تو ہتھکڑی لگا کے لانا نہیں گھسیٹ کے ہمارے پاس، بلکہ کہنا اچھا آئندہ کب دوں گے، یہی کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا تھا، میں نے تیرے ساتھ مہربانی کی۔ اور آج اگر کہیں گے ارے صاحب بس، اگر یہ حدیث سنا دی جائے گی تو کون دینے کے لیے تیار؟ جب تک سختی نہیں کرے گے کون دینے والا ہے؟ بہرحال مرحمہ، احسان کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہوں، یعنی جنتی۔ لیکن والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری ان آیات، ان احکام کا انکار کر دیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے، علیہم نار مؤصدہ، اور ان کے اوپر جو جہنم کی آگ ہوگی وہ بند کر دی جائے گی۔